ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رجب علی قادری نانپاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے آپ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رجب علی صاحب قبلہ قادری ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور علماء اہل سنت میں بڑی آپ کی عزت و قدر تھی۔ آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے بڑے بڑے جلسوں میں، تو وہاں پر بڑے بڑے جو ہمارے علماء کرام مشائخ کرام موجود ہوتے تھے، وہ سب آپ کو عزت دیتے تھے۔ آپ کی شریف مدرسہ منظر اسلام سے فارغ تھے۔ آپ کی ذات سے نانپارہ و اطراف نانپارہ اور دور دور تک کے دین کا بہت بڑا کام ہوا۔ آپ نے 1958 میں مدرسہ عزیز العلوم کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد میں بڑے بڑے مقتدر علماء اکرام کے ذریعے سے تعلیم کا سلسلہ جاری کیا۔ یہاں پر بہار، بنگال اور اتر پردیش کے علاوہ دیگر صوبوں سے یہاں طلبہ اکرام آتے تھے، عالم حافظ قاری کی سند لے کے جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور مدرسین کرام جو یہاں پر آئے، وہ سب نامی گرامی مدرسین یہاں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شبیر حسن صاحب عالم دین تھے، یہاں کے مدرس رہے کافی دنوں تک کے۔ اور جو ہے حضرت صوفی زین الدین صاحب قبلہ جو دیناج پور بنگال کے تھے، وہ بھی یہاں کافی دنوں تک کے رہے، اور بہت بڑے عالم و صاحب تقویٰ تھے۔ نانپاروی علیہ الرحمہ کو بلبل ہند کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علامہ مولانا مفتی رجب علی صاحب قبلہ قادری کو جو بلبل ہند کا خطاب و لقب ملا، وہ ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ جب بریلی شریف سے فارغ ہو کر کے آئے تو نعت پاک جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے نعتیہ دیوان ہے، تو یہ کہہ دیجئے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا پورا حق جو ہے وہ پڑھنے میں ادا کرتے تھے، اور بڑا لطف آتا تھا، اور لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو آپ کی آواز میں وہ کشش تھی کہ دور دراز سے لوگ جو ہے آپ کی جو ہے زبان مبارک سے نعت اعلیٰ حضرت، جو اعلیٰ حضرت نے نعت پاک لکھی، اس کو سننے آتے تھے۔ بڑی اچھی آواز تھی، اس لیے آپ کو بلبل ہند۔ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد ضیاء الدین صاحب قبلہ جو مدینہ شریف میں آپ کی خانقاہ ہے، انہوں نے جو ہے آپ سے نعت پاک سماعت کی، اور خوش ہو کر کے انہوں نے بلبل ہند کا لقب آپ کو دیا۔ آنے والے 13-14 مارچ کو عرس مفتی نانپارہ کے موقع پر اہل نانپارہ اور آپ کے مریدین، متوسلین، آپ کے چاہنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مفتی محمد رجب علی صاحب قبلہ بلبل ہند نانپاروی نے فارغ ہونے کے بعد میں جو راستہ اپنایا دین و سنیت کا، اور جو ہے اسلام کو فروغ دینا، سنیت کو فروغ دینا، اور اپنی عملی زندگی بہتر بنانا، اور اتحاد و اتفاق اہل ایمان میں پیدا کرنا، جگہ جگہ مدرسوں کا قیام کرنا، مدرسوں کے جلسوں میں جانا، لوگوں کو شریعت و سنت کی باتیں بتانا۔ میں یہی چاہوں گا کہ جتنے لوگ شریک عرس ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان کو یہ چاہیے کہ ان سب باتوں پر وہ عمل کریں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے تقوی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت مولانا بلبل ہند صاحب قبلہ جو ہے وہ بہت بڑے تقوی والے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار مدرسہ عزیز العلوم کی جو ہے پتائی کے لیے ایک مزدور رکھا گیا تھا، اور وہ مزدور پتائی کر رہا تھا۔ جو چونا اور جو کچھ بھی آیا تھا وہ مدرسے کا پیسہ تھا، اور مدرسے کی پتائی ہونی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ بچا ہوا چونا وہ پوتتے پوتتے آیا، اور اس نے جو حضرت کے گھر کا حصہ ہے دروازے کا، اس کو بھی پوت دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت آئے اس کو پیسہ دینے کے لیے تو دیکھا، تو کہا یہ کس نے پوتا ہے؟ کہا میں نے پوت دیا۔ تو کہا تمہیں معلوم ہے یہ میرا گھر ہے، یہاں سے مدرسہ ہے، اور یہ چونا جو آیا ہے یا پانی جو آیا ہے یا جو کچھ بھی لگا ہے وہ مدرسے کا پیسہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں ایک مدرس صاحب کو بلایا جن کی ذمہ داری پر یہ سب تھا۔ کہا بتاؤ اس میں کتنا چونا لگا ہوگا، اور یہ پانی کتنا صرف ہوا ہوگا، اور ان کی مزدوری کتنی بنتی ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی بتایا اس سے کہیں زیادہ نکال کر کے ان کو دے دیا، اور جو ہے آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ کی عادت کریمہ میں یہ بات شامل رہی
کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے اور کوئی صاحب آپ سے مصافحہ کرنے کے بعد میں جب رقم دیتے تھے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھتے تھے یہ پیسہ کس لیے ہے۔ جب وہ کہتا تھا حضور یہ آپ کا نذرانہ ہے تو وہ الگ صدری کے جیب میں رکھتے تھے، اور اگر وہ اس نے کہہ دیا کہ حضور یہ مدرسے کے لیے ہے تو اس کو الگ رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس پیسے کو نہ اس میں ملانا ہے نہ اس پیسے کو اس میں ملانا ہے، یہ مدرسے کا پیسہ ہے اور یہ ہمارا پیسہ۔ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز کو وہ کاغذ میں باندھ کر کے پیسوں کو الگ جو ہے رکھتے تھے۔ اگر کسی نے کتاب کے نام پہ پیسہ دیا ہے کہ حضور یہ آپ کے مدرسے کے جو ہے میں کتاب آنی ہے اس کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، تو اس کو جو ہے کاغذ میں باندھ کر اس پہ لکھ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کتاب کے لیے پیسہ دیا ہے، تو اس پیسے سے کتاب آتی تھی۔